السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ڈاکٹرز نے اس 19 سال کی لڑکی کے پیٹ میں موجود بچے کو مارنے کے لیے ایک انجیکشن لگایا اور کچھ احتیاط بھی دی تاکہ وہ 5 دن بعد پھر سے آئے اور وہ لڑکی کے پیٹ میں پلنے والے بچے کے حمل کو گرا سکیں۔ اس لڑکی کی ماں بھی خود ایک نرس تھی۔ لڑکی کی ماں نے جب ابورشن کے بعد اس بچے کو دیکھا تو اس کی ماں بولی کہ اس بچے کو لے جا کر کہیں دفن کر دو۔ آج میں نرس ہوں اور آپریشن تھیٹر میں خود موجود ہوں۔ تو نرسوں نے ایسے ہی کرنے کی تیاری شروع کر دی، لیکن پھر کچھ اچانک ہی اس آپریشن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ دوستو، جب اس لڑکی کا حمل گرا دیا گیا اور نرس اس بچے کو دفن کرنے کا حکم دے چکی تھی اور اس کے بعد بچے کے رونے کی آواز آئی تو یہ بڑے کٹھن صورتحال پیدا ہو گئی۔ دراصل کالج جانے والی ایک لڑکی اپنے پیٹ میں 8 مہینے کا بچہ لیے اسپتال آئی اور وہ اس کو ضائع کرنا چاہتی تھی۔ اس لڑکی کی ماں جو کہ خود ایک نرس تھی، لہٰذا اس نے اپنی بیٹی کو یہ فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا تھا، اور اکثر ایسا تب ہوتا ہے کہ اتنے مہینے ماں بچے کو اپنے پیٹ میں پال کر ابورشن کے لیے تب سوچتی ہے یا تو بچے سے لڑکی کی جان کو خطرہ ہو یا پھر بچے کے اندر کوئی جسمانی طور پر سنگین بیماری یا شک پیدا ہو جائے۔ لیکن اس لڑکی کے بچے کے پیٹ میں پلنے والا مکمل طور پر صحت مند تھا اور اس کے حمل گرانے کی کوئی معقول وجہ نہ تھی، لیکن ماں کے کہنے پر لڑکے کو انجیکشن لگوا دیا جو اس بچے کے لیے ماں کے پیٹ میں ہی موت کا سبب بننا تھا۔ لیکن اس انجیکشن میں موجود زہر کا اثر 5 دن میں ہوتا ہے اور 5 دن کے بعد وہ لڑکی آج اسپتال میں اپنا حمل گرانے کے لیے موجود تھی۔ دوستو، ڈاکٹرز نے بچے کی پیدائش پر ہونے والی خوشی کو سائیڈ کر کے ایک مردہ بچے کی پیدائش کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا۔ ڈاکٹرز نے لڑکی کے پیٹ میں موجود بچے کو گرانے اور ضائع کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس لڑکی کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے پیٹ سے بے جان بچے کو باہر نکالا، لیکن اس کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ بچہ مرا نہیں ہے، اس میں زندگی کی چاہ ابھی باقی ہے۔ اس بچے کو دیکھ کر وہ نرس بالکل بھی خوش نہ ہوئی کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کے حمل کو گرانے کے لیے مجبور کیا اور دباؤ ڈالا تھا۔ اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بچہ زندہ ہے، اس نے دفن کرنے کا کہہ دیا، لیکن اس کی اس بات کو کسی نے بھی نہ مانا اور باقی 2 نرسیں خاموش کھڑے رہ کر اس بچے کو آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھ نہیں سکیں۔ تو انہوں نے باقی اسٹاف کے ساتھ مل کر اس بچے کی زندگی بچانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس بچے کو اٹھا کر ہاسپٹل کے بچوں والے وارڈ میں لے آئیں۔ کیونکہ بچے کو زہر دیا گیا تھا تو اس کا بچنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ اس کے پھیپھڑے بھی مکمل طور پر کام نہیں کر رہے تھے۔ ڈاکٹرز کو یہی شک تھا کہ اگر وہ بچے کو ایک نارمل بچے کے طور پر دیکھتے بھی ہیں تو یہ بچہ کسی بھی مرض میں مبتلا رہے گا، ساری زندگی وہ کسی نہ کسی بیماری سے گھرا رہے گا۔ دوستو، اس بچے کے اندر زندگی کو مشکل دیکھ کر اسٹاف نے فیصلہ کیا کہ اس کو کسی کے یہاں گود دے دینا چاہیے۔ آئی سی یو میں بچے کی زندگی کشمکش میں تھی۔ ایک بے اولاد شادی شدہ جوڑا اس بچے کو دیکھنے آیا کہ وہ اس کو گود لینے کی خواہش ڈاکٹر سے ظاہر کی، تو ڈاکٹرز نے کہا اگر یہ بچہ بچ بھی جاتا ہے تو اس میں بہت ساری بیماریوں کا حملہ زندگی بھر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس جوڑے نے اس بچے کو گود لینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس کے علاج کے سارے پیسے فوراً دیے اور اس کا جلدی سے علاج شروع ہوا اور وہ بچے کی صحت اچھی ہوتی نظر آنے لگی۔ آج یہ بچی ہاسپٹل سے اپنے گھر جا رہی تھی اور اس کو کوئی بھی بیماری نہیں تھی۔ ڈاکٹرز کے تمام شک اور ڈر غلط ثابت ہوئے اور اس کا بچپن ایک عام بچے کے بچپن جیسا ہی بیتا۔ 14 سال کی اس کی عمر ہو چکی تھی اور اس کا نام ملیسیا رکھا گیا تھا،
لیکن دوستو 14 سال کی عمر میں جب اس کو سب پتہ چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے تو اسے اپنی ماں سے نفرت ہو گئی تھی کہ اس نے اس کو پیٹ میں ہی زہر دے کر مارنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنی کہانی سناتے ہوئے ایک دفعہ کہا کہ اس نے اپنی زندگی کو برباد ہونے کے بجائے خود اپنی زندگی کے متعلق فیصلہ کرنے کا سوچا، اور وہ اس تمام صورتحال کو یاد کر کے خوش ہوتی ہے کہ زندگی نے اسے پیدا ہوتے ہی دوسرا موقع دیا تھا۔ اب اس نے اپنے اصل ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش شروع کر دی۔ آخرکار وہ اس عورت تک پہنچ گئی جس نے اپنے ہی پیٹ میں اس لڑکی کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ خاتون سوچ چکی تھی کہ اس کی بیٹی اس کے لیے مر چکی ہے۔ اور پھر 2016 میں ملیشیا نے اپنی ماں سے ملاقات کی، لیکن خود پر مکمل قابو رکھا اور کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ آج بھی ملیشیا اپنے اصل ماں سے ہونے والی ملاقات کو یاد رکھتی ہے کہ وہ اپنی اصل ماں کو کم سے کم زندگی میں ایک بار تو دیکھ پائی، اور اسے اس بات کی خوشی ہے کہ مجھے اپنی ماں سے کوئی گلہ نہیں، وہ بھی تو اس وقت ایک بچی ہی تھی اور اپنی ماں یعنی اپنی نانی کے دباؤ میں آ گئی تھی۔ آج ملیشیا شادی شدہ ہو چکی ہے اور اس کے یہاں بھی بچے ہیں۔ اس نے اپنی میاں کے ساتھ مل کر ایک ایسا NGO بنایا ہے جو کہ گمنام بچوں کو اپنے نام دیتا ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے۔ دوستو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں ہی جنت کما لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر ایک ایسا واقعہ دیکھا گیا جہاں نوجوان لڑکے اور لڑکی نے اپنے گناہوں کو چھپا لینے کے لیے آپریشن کا راستہ ہی اختیار کیا، لیکن اس میں لڑکی کو تو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، لیکن اس نے معاشرے میں اپنے کالے چہرے کو لا کر سامنے رکھ دیا۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے سبق حاصل کیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے۔ اللہ حافظ۔